السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم 13 حرف پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ شین تک۔ آج اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار آپ کو بتا دیں کہ ہم ہر حرف کے متعلق 4 باتیں بتاتے آ رہے ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہوگا۔ نمبر 2 اس حرف کی پہچان کیا ہوگی۔ نمبر 3 اس حرف کی شکلیں کتنی ہوگی۔ نمبر 4 اس حرف کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ اب آگے سنیں۔ شین کے بعد ہے صاد۔ صاد زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر نیچے کے 2 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ نمبر 2 صاد کی پہچان یہ ہے کہ صاد پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ نمبر 3 صاد کی صرف ایک ہی شکل ہوتی ہے۔ اور نمبر 4 صاد کو ہمیشہ پر ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے ضاد۔ ضاد زبان کی کروٹ، یعنی زبان کا وہ حصہ جو داڑھوں کے سامنے آتا ہے اور اس سے لگ کر جو داڑھیں ہیں اس سے ادا ہوتا ہے۔ ضاد کو ادا کرنا کچھ مشکل ہوتا ہے، اس لیے بعض حضرات ضاد کو ضا اور دال محملہ یعنی ضاد پڑھتے ہیں۔ اور قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ نماز میں اگر قرآن کریم کے کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھیں تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ضاد کو ضا پڑھنے سے اور دال پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جبکہ ضاد کی ادائیگی مشکل بھی ہے؟ تو اس کا جواب مفتی اعظم حضرت اقدس مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے آسان انداز میں دیا ہے، جس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ضاد کی ادائیگی پر قادر ہو، پھر چاہے وہ لاپرواہی سے یا پھر جان بوجھ کر ضاد کے بجائے خالص دال پڑھے یا ضا پڑھے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی آدمی کو ضاد کی ادائیگی کا بالکل ہی پتہ نہ ہو اور وہ یہی سمجھ رہا ہو کہ میں نے ضاد ہی پڑھا ہے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے فکر ہو کر ہمیشہ غلط پڑھتے رہنا جائز ہو گیا ہو اور پڑھنے والا گناہ گار بھی نہ ہو، بلکہ اپنے قدرت اور وسعت کے مطابق صحیح حروف پڑھنے کی کوشش کرنا اور کوشش کرتے رہنا ضروری ہے، ورنہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہ مختصر خلاصہ تھا حضرت اقدس مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کا، اور ہم آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ ضاد کی خوب اچھی طرح مشق کریں اور کرتے رہیں، اور وقفے وقفے سے جانچتے بھی رہیں کہ ادائیگی صحیح ہو رہی ہے یا نہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق نماز کے فساد اور عدم فساد کے ساتھ ہے۔ اور ضاد کوئی غیر معروف حرف بھی نہیں، بلکہ یہ بار بار پڑھا جانے والا حرف ہے، جو کہ سورہ فاتحہ ہی میں 2 مرتبہ آیا ہے، غیر المغضوب علیہم میں 1 مرتبہ اور ولا الضالین میں 1 مرتبہ۔ اس لیے
صاحب تفسیر روح المعانی مفتی بغداد علامہ محمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ضاد کی ادائیگی کا جو طریقہ بتایا ہے، ہم نے یہاں اسی کو بیان کیا ہے کہ ضاد زبان کی کروٹ اور اس سے لگ کر جو داڑے ہیں اس سے ادا ہوتا ہے۔ نمبر 2، ضاد کی پہچان یہ ہے کہ اس پر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، ضاد کی بھی صرف ایک ہی شکل ہوتی ہے۔ اور نمبر 4، ضاد بھی ہمیشہ پر ہی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے طا۔ نمبر 1، طا زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ نمبر 2، طا کی پہچان یہ ہے کہ اس پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ نمبر 3، طا کی بھی صرف ایک ہی شکل ہوتی ہے۔ اور نمبر 4، طا ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے۔ تنبیہ: تا اور طا دونوں کی ادائیگی کا ایک ہی طریقہ ہے، البتہ با کے بعد جو تا آتی ہے یعنی نقطے والی تا، اس کو ہمیشہ باریک پڑھیں گے، اور ضاد کے بعد جو طا آتی ہے یعنی بغیر نقطے والی تا، اس کو ہمیشہ پر پڑھیں گے۔ اس لیے ان کے پڑھنے میں سخت دھیان کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہے ضا۔ نمبر 1، ضا زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ نمبر 2، ضا کی پہچان یہ ہے کہ اس پر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، ضا کی بھی ایک ہی شکل ہوتی ہے۔ اور نمبر 4، ضا کو بھی ہمیشہ پر ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے عین۔ نمبر 1، عین گلے کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ نمبر 2، عین کی پہچان یہ ہے کہ عین پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 3، عین کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ نمبر 4، عین کو ہمیشہ باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے غین۔ نمبر 1، غین گلے کے منہ کے جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ نمبر 2، غین کی پہچان یہ ہے کہ غین پر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، عین ہی کی طرح غین کی بھی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ نمبر 4، غین کو ہمیشہ پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے فا۔ نمبر 1، فا نیچے کے ہونٹ کے گیلے حصے اور اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ نمبر 2، فا کی پہچان یہ ہے کہ فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، فا کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ اور نمبر 4، فا کو ہمیشہ باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے قاف۔ نمبر 1، قاف زبان کی جڑ اور اس کے بالکل اوپر کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ نمبر 2، قاف کی پہچان یہ ہے کہ اس پر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، قاف کی صرف ایک ہی شکل ہوتی ہے۔ اور نمبر 4، قاف کو ہمیشہ پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے کاف۔ نمبر 1، کاف زبان کی جڑ کی ابتدا اور اس کے بالکل اوپر کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ نمبر 2، کاف کی پہچان یہ ہے کہ اس پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 3، کاف کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ نمبر 4، کاف کو ہمیشہ باریک ہی پڑھیں گے۔ تنبیہ: قاف
اور کاف دونوں کے پڑھتے وقت سخت دھیان کی ضرورت ہے تاکہ دونوں کی آواز میں فرق معلوم ہو۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ویڈیو آپ تک ضرور پہنچیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ السلام علیکم